السلام علیکم، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت دہم کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ، جو کہ لکھی ہوئی ہے علامہ محمد اقبال کی۔ علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 1877 سے 1938 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں انہوں نے وفات پائی۔ شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ محمد اقبال۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، اور ان کا جو اصل جب انہیں شاعر مشرق کہا گیا اور ہمارا قومی شاعر کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ شاعری کی ہے کہ جس سے اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ 1905-1908 تک جب انگلستان میں گئے تو پھر دور رہ کر، ہندوستان سے دور رہ کر، اپنے وطن سے دور رہ کر اس کی کمی کو محسوس کیا اور پاکستان کا خواب دیکھا، اور پھر ان کی شاعری میں مقصدیت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ان کی شاعری میں ہمیں حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب بہادر بچی، جو کہ عبداللہ کی بیٹی، جو کہ جنگ طرابلس جو کہ 1911 میں ہوئی، اٹلی اور سلطنت عثمانیہ لیبیا، تو یہ اس جنگ طرابلس میں ایک بچی جس کی عمر 12 یا 13 سال ہے، وہ مسلمان سپاہیوں کو پانی پلاتی ہے، اور پھر اسی دوران میں شہادت کے رتبے تک پہنچتی ہے۔ تو اس سے علامہ اقبال بہت متاثر ہوئے اور ایک نظم لکھی۔ آئیے ہم اس جو نظم ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی، تو کہتے ہیں فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دیں کی سکائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ یہ ہم نے اس نظم کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اشعار کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جنگ طرابلس کے بارے میں بتا دیں۔ جنگ طرابلس اصل میں اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں ترکی نے شکست مان کر طرابلس اور دوسرے صوبے، جنہیں آج کل لیبیا کہا جاتا ہے، اٹلی کے حوالے کر دیے تھے، لیکن لیبیا کے باشندوں کو غلامی پسند نہیں تھی۔ وہاں کے مقامی مجاہدین غیر ملکی قبضے کے خلاف بھرپور جہاد کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا علاقہ اٹلی آزاد ہو جائے۔
انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک 14 سالہ معصوم عرب بچی بہادر فاطمہ بنت عبداللہ اس جنگ میں مجاہدین کو اپنے مشکیزے سے پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اس کی شہادت نے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کا کام کیا اور مسلمان دوبارہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے۔ تو اب ان کا جو اشعار ہیں ان کا مفہوم سماعت فرما لیجیے اور اس کی توضیح اور تشریح۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اے فاطمہ تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ تو نے اپنی جان کی قربانی دے کر امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ تو ایک پاک دامن بچی ہے، تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ علامہ محمد اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا زمانہ تھا۔ مسلمان جذبہ حریت کو بھول چکے تھے۔ اس وقت وہ انگریزوں کے غلام تھے۔ وہ اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان میں جذبہ حریت کو بیدار کیا جائے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعہ کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے جنگ کی۔ اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ علامہ محمد اقبال اس بچی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ تو نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ سعادت حور صحرا آئی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکہ آئی تیری قسمت میں تھی۔ اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ، یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھی تھی کہ تو دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلا۔ علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن بچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا۔ کسی کو پانی پلانا ویسے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ کر رہے ہیں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور بغیر ڈھال کے جہاد کیا۔ تمہارا شہید ہونے کا شوق کتنا جرت پیدا کرنے والا ہے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو تو نے پانی پلایا اور ان کی پیاس بجھاتی رہی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ ایسی کلی بھی اس اجڑے ہوئے باغ میں تھی، اقبال کہتے ہیں، ایسی چنگاری بھی اپنی راکھ میں دبی ہوئی تھی۔ یعنی علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، لیکن اس طرح امت مسلمان کا باغ خزاں رسیدہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ اس گلشن میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ اچانک کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے۔ آگ بھی اب بجھی نہیں بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ اسی طرح فاطمہ بھی سجڑے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے، اور جس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں، یعنی مسلمان قوم ابھی تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ ان میں اس طرح
آزادی کا جذبہ لے کر جنگ کرنے والے لوگ اور کفار کے سامنے سینہ تان کر میدان میں اترنے والے لوگ بھی ابھی تک موجود ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں۔ کہتے ہیں اپنے ریگستان میں بھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں بھی کئی بجلیاں موجود ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے، ہمیں خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ہم تو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی کی راہ دکھا دی۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، اور یہاں اقبال کی یہ بھی مراد ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ عمل رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں لیتی ہے، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اب اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادل میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو گم کردہ مسافر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ کہتے ہیں فاطمہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہماری اس آہو بکا میں بھی خوشی کے نغمے شامل ہیں۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ تیری قبر کی مٹی کے ذرے جب اڑتے ہیں تو یہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی حرارت سے بھرا ہوا ہے۔ علامہ اقبال فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ چھپا ہوا ہے، اور تیری قبر ایک ایسی گود ہے جس میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہمیں آزادی کا سبق دے رہی ہے۔ تمہاری ہستی مسلمان قوم کو نئے جذبوں سے متعارف کرا رہی ہے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور۔ کہتے ہیں آسمان کی وسعتوں سے نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی انسانی آنکھ کے لیے اجنبی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں، اور تیری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ لوگ تمہیں نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی اس میں شامل ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی اس نظم میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا ہے۔ لیبیا کے مسلمان اٹلی سے اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے، تو یہ نظم کا پچھلے شعر سے جڑا ہوا شعر ہے۔ کہتے ہیں فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانی کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلام کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اب اس نظم کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ اقبال کہتے ہیں فاطمہ، تو مسلمان امت کی آبرو ہے، تیری ذات معصوم اور پاک ہے۔ اے صحرا کی حور، تو نے غازیان اسلام کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کی۔ تیرا شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ تو بغیر تلوار اور ڈھال کے میدان جنگ میں آ گئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم
اب راہ کا ڈھیر بن چکی ہے، ہمیں کیا معلوم کس راہ میں اب بھی تجھ جیسی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں تیری موت کا دکھ تو ہے، مگر خوشی بھی ہے کہ تو نے قوم کی آبرو رکھ لی اور دلوں کو ایک ولولائے تازہ عطا کیا۔ آنے والی نسلیں تیرے مجاہدانہ کردار سے سبق لیں گی، تیری شہادت نے مردہ قوم میں آزادی کی روح پھونک دی ہے۔ تو بچوں، اس نظم میں مشکل الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کی گئی۔ اس نظم کے تمام پہلو اپنے ذہن میں رکھیے، اور جب کوئی شعر آ جائے تو اس نظم کا جو پس منظر ہے اس کو ضرور لکھیے گا جو کہ آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔